الله 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی مسلم لیڈیز کونسل نے ٹوز کو احتشام کے ساتھ ایک روحانی محفل کا اہتمام کیا. اس میں قرأت، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان شامل رہے. جناب صابر گدر نے نظامت کے فرائض انجام دیے. تقریب سید کا باقاعدہ آغاز کتاب لا ریب، نسخہ بے عیب، قرآن مجید و فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ کے تلاوت سے کیا گیا. افتخار تلاوت حاصل کیے حافظ محمد اشفاق اویس روحمان نے باغور و ادب سماعت کر کے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي
صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، قرآن میں جا بجا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا ہے۔ ہر ورق پر حضور کی نعت رقم ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ سارا قرآن ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت ہے۔ قرآن سرکار کی نعت ہے، قرآن سرکار کی مدح ہے، قرآن سرکار کے اوصاف جمیلہ کے بیان کا مجموعہ ہے، قرآن حضور کی اداؤں کا ذکر ہے، قرآن سرکار کی عظمت کا گواہ ہے۔ رب کونین نے قرآن کی ہر صورت کو نعت محبوب کا دیوان بنا رکھا ہے، اور ہونٹ ان کے ہیں بولتا ہے خدا، بات حق کی ہے گویا کلام آپ کا۔ محمد یاسین عیدو صاحب نے اپنے خاص انداز میں یہ نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ راحت ہی کچھ ایسی تھی، بھول گئے ہم جنت کو بھی، جنت ہی کچھ ایسی تھی، تکتے رہے حشر میں ان کے چہرے کو، تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، دنیا میں سرکار کی نعتیں سنتے رہے ہر ایک لمحہ، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی
بلا شبہ ناظرین، اس طرح کی محافل میں ہر طرف نوری فضا ہوتی ہے، گویا سبھی نور میں نہائے ہوئے ہوتے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ سرکار کی محفل میں نور ملتا ہے، سرکار کی محفل میں سرور ملتا ہے، اور سرکار کی محفل سجانے سے خود رب غفور ملتا ہے. گویا سرکار کی محفل میں ہر ایک کو نوازا جاتا ہے، کیونکہ تاروں نے ضیا پائی سرکار کی محفل میں، ہر غم کی دوا پائی سرکار کی محفل میں. بھائی فیروز کناوا صاحب نے اس طرح ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آقا میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حبیبی سیدی یا رسول اللہ میرے آقا، میں رہیں گا یوں ہی آپ کا چرچا رہے گا، انشاءاللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے
والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور رضا نفس دشمن ہے دم نانا رضا نفس دشمن ہے دم نانا رضا نفس دشمن رضا نفس دشمن ہے دم نانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی
شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور سنے عدا ہو گیا، ہر طرف شور سنے عدا ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ۔ ناظرین، اس وقت آپ مسلم لیڈیز کونسل کی جانب سے منعقدہ سالانہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں، جو اسلامک کلچرل سینٹر میں انعقاد پذیر ہوا تھا۔ حافظ محمد عمر نے اس موقع پر نعت کے چند اشعار پیش کیے اور ان اشعار کا فرانسیسی یعنی فرینچ زبان میں ترجمہ پیش کیا محمد حیان ٹورابالی نے۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ دو جہاں میں نہ کیوں بہار آئے، دو جہاں میں نہ کیوں بہار آئے، سارے عالم کے تاجدار آئے، چھا گیا نور سارے عالم پر، چھا گیا نور، چھا گیا نور سارے عالم پر، جب وہ محبوب قدگار آئے، پیار آتا ہے رب کو بھی جن پر، ہم غریبوں پہ ان کو پیار آئے، ہم غریبوں پہ ان کو پیار آئے، غم کے مارے ہو مبارک ہو، ICC میں بیٹھے ہو مبارک ہو، صدق کے دل سے مبارک ہو، ہم غریبوں کے غم گسار آئے، ان کے در پہ ملا سکون و قرار، ان کے در پہ ملا سکون و قرار، صدق دل سے جو بے قرار آئے، صدق دل سے جو بے قرار آئے، مسکرا دے اگر حبیب خدا، مسکرا دے اگر حبیب خدا، ناز کرتی ہوئی بہار آئے، مسکرا دے اگر حبیب خدا، ناز کر
وہ طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. Donc, pourquoi le printemps ne viendrait-il pas dans les deux mondes? Le roi de tout l'univers est arrivé. La lumière s'est répandue dans tout l'univers quand le bien-aimé du Créateur est arrivé. Celui pour qui le Créateur lui-même éprouve de l'amour, lui, le prophète, il a eu des sentiments d'amour pour nous les pauvres. Celui qui le Créateur lui-même éprouve de l'amour, ô qui vous êtes affligés par la tristesse, réjouissez-vous pour nous les pauvres. Celui qui brisera nos chagrins est arrivé. Devant sa porte, il a eu la paix du cœur et la tranquillité du cœur, celui-là qui était dans la peine et qui est venu avec un cœur sincère. Si bien aimé d'Allah arrivait à sourire, alors le printemps arriverait en grande pompe. Dans mon innocence, pourquoi mes lèvres ne viendraient pas le nom du bien-aimé du Créateur Tout-Puissant? Au moment de mourir, ô Akram, si seulement sur mes lèvres ne venait pas sans cesse le nom de Sarkar, le chef. بعد ازاں پاکستان کے ایکٹنگ ہائی کمشنر جناب زاہد احمد خان جٹوئی صاحب نے اس موقع پر یہ مختصر پیغام دیا. کچھ بھی کر لے میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے میلاد نبی تو نبی 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 یہ دنیا کچھ بھی کر لے میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے میلاد نبی تو ہوگا. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہوں، ہم سب بطور انسان ایک اولاد ہوتے ہیں، شوہر ہوتے ہیں، والد ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں. کہیں ہم سیاسی قائد کا رول کردار ادا کرتے ہیں، ہم میں سے بعض سپاہی ہوتے ہیں، بعض تاجر ہوتے ہیں، بعض جنگجو ہوتے ہیں، بعض علماء دین ہوتے ہیں. ہم سب اپنی اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد انسان ہیں جن کی ذات میں ہمیں ہر شعبہ زندگی سے متعلق رہنمائی ملتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی کردار ہو. ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے قانون دان بھی تھے، وہ دنیا کے سب سے بڑے حکمران بھی تھے، دنیا کے سب سے بڑے منصف بھی تھے، سب سے بڑے تاجر بھی تھے، سب سے بڑے جنگجو بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ترین پیغمبر ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہستی بھی تھے. ان کا مقام کیا ہے انسان کبھی بھی تا قیامت ان کے مقام کی اصل نہیں پہچان سکتا. بطور انسان ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ انسانوں میں سب سے افضل انسان کون ہوں گے؟ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے گا. اور جنتیوں کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. آپ میں سے علماء حضرات جانتے ہوں گے، لیکن میرے جیسے عام مسلمان بہن بھائیوں کو شاید اس کا علم نہ ہو کہ جنتیوں کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی. اللہ کی نعمتیں تو وہاں پر بے حساب ہوں گی. جنتیوں کی سب سے بڑی خواہش دیدار الہی ہوگا کہ ہمیں آب کوثر بھی مل گیا، ہمیں نعمتیں بھی مل گئیں، ہمارے لیے جو جو وعدے تھے وہ پورے ہوئے. وہ بےتاب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے. اب آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کس کے دیدار کے خواہش رکھتے ہیں؟ 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں. 1,24,000 پیغمبروں نے اپنی پوری زندگی جستجو کی کہ انہیں اللہ کریم کی زیارت نصیب ہو جائے. اللہ کے پیارے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ کوہ طور پہ تشریف لے جاتے تھے. وہاں انہوں نے اللہ سے لاڈ کیا، گزارش کی، دعا کی، اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ آپ نہیں دیکھ سکتے. اب یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے. ایک حدیث قدسی ہے
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دونوں زمین و آسمان سب کو ملا کے بھی اس میں نہیں سما سکتا، لیکن میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. یعنی ایک اتنی عظیم ہستی ہے جو اس پوری کائنات میں نہیں سما سکتی لیکن اپنے بندے کے دل میں سما سکتی ہے. وہ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ اے میرے کلیم آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. جب کلیم اللہ نے ضد کی انہیں صرف ایک تجلی دکھائی گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے، وہ تجلی بھی نہ دیکھ سکے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر وہ خواہش لیے اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ایک وہ پیغمبر ہیں جن کے لیے ایک سواری بھیجی گئی، جبرائیل امین کو بھیجا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے متمنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرش پہ یاد فرمایا ہے. یہ مقام ہے ہمارے نبی کا. لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی. ہم نے محبتوں کے عام سلسلے بہت پڑھے ہوں گے. محب اور محبوب کی ملاقات، خواہشات، اس کے دوران کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے میں گم ہوتے ہیں. محبوب کی خواہش ہوتی ہے محب میں گم ہو جائے، محب کی خواہش ہوتی ہے محبوب میں گم ہو جائے. لیکن ہمارے رسول کا مقام دیکھیے کہ وہاں پر کیا ہوا. جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اب جو دونوں محبوبوں کے درمیان گفتگو ہوئی اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے. ہمیں اتنا پتہ ہے جتنا قرآن میں آیا، جتنا ہم نے بزرگوں سے سنا. لیکن جتنا سنا وہ کتنا عرصہ تھا؟ بزرگان دین کہتے ہیں کہ وقت کو روک دیا گیا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور واپس آئے، بستر گرم تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے کہ وقت روک دیا گیا دونوں کی ملاقات کے لیے. وہاں کیا گفتگو ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ہم کہتے ہیں ہمارے وہ لیے رحمت للعالمین بھی ہیں، شافع محشر بھی ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں؟ 7ویں عرش پہ اپنے محبوب کی موجودگی میں جہاں کسی بشر کو کوئی اور خیال نہیں آ سکتا، وہاں اللہ تعالیٰ کا رسول اپنی امت کے لیے سوچ رہا ہے. ہم اس لیے انہیں رحمت للعالمین کہتے ہیں، ہم اس لیے ان کا میلاد مناتے ہیں. لیکن بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی. انہوں نے صرف ہماری زندگی کے لیے نہیں سوچا، وہ ہمارے آخرت میں بھی شافع محشر ہیں. قیامت کے دن کے لیے ہماری مقدس کتاب کیا کہتی ہے؟ دنیا کے تمام دین کیا کہتے ہیں؟ قیامت میں کیا ہوگا؟ ڈے آف ججمنٹ میں کیا ہونا ہے؟ قیامت کا منظر ہوگا. ہر انسان نفسی نفسی کہے گا، ہر انسان اپنی جان کے لیے پریشان ہوگا. ماں باپ، بہن بھائی، دوست، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. ہر کوئی اپنی جان چھڑانے کے لیے پریشان ہوگا. وہاں ایک ہستی ہوگی جو نفسی نفسی کی جگہ امتی امتی کہہ رہی ہوگی. اور جہاں تک ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارے شافع محشر اس وقت تک قیامت کے فیصلے کورٹ ختم ہی نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ آخری امتی جنت میں نہیں چلا جاتا. کم از کم میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتی خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہے، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں آسمانوں پر، درودوں کے ترانے ہیں فرشتوں کی زبانوں پر. مچی ہے دھوم آمینہ کے گھر میں، مچی ہے دھوم آمینہ کے گھر میں، رسول عالی مقام آئے. مچی ہے دھوم آمینہ کے گھر میں، رسول عالی مقام آئے. برا مبارک ہے آج کا دن، برا
کا دن جہاں میں خیر الانام آئے، جبھی ادب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی، جبھی ادب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی، جبھی ادب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی، زمین چمکے نہ کیوں عرب کی، زمین چمکے نہ کیوں عرب کی، وہ بن کے حسن تمام آئے، ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر، درود ان پر سلام ان پر، ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر، درود ان پر سلام ان پر، سلامی دے کیوں نہ سب پیمبر، سلامی دے کیوں نہ سب پیمبر، پیمبروں کے امام آئے، خدا کے بعد ان کا مرتبہ ہے یہ شان خیر الورا تو دیکھو، خدا کے بعد ان کا مرتبہ ہے یہ شان خیر الورا تو دیکھو، خدا کے بعد ان کا مرتبہ ہے یہ شان خیر الورا تو دیکھو، خدا کے بعد ان کا مرتبہ ہے یہ شان خیر الورا تو دیکھو، کہ جب بھی دنیا کے لب پہ آئے، کہ جب بھی دنیا کے لب پہ آئے، خدا کے بعد ان کا نام آئے، مچی ہے دھوم آمینہ کے گھر میں، مچی ہے دھوم آمینہ کے گھر میں، رسول عالی مقام آئے، بڑا مبارک ہے آج کا دن، بڑا مبارک ہے آج کا دن، جہاں میں خیر الانام آئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کے یوم پیدائش پر خوشیاں منانا اور اپنی مسرتوں کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ سماعت کیجیے جمعہ مسجد کے پیش امام قاری فقی علی نورانی دامت برکاتہ عالیہ کی زبانی۔ دنیا کچھ بھی کر لے میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے میلاد نبی تو ہوگا، یہ دنیا کچھ بھی کر لے میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے میلاد نبی تو ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. After praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending countless blessings upon our most beloved Prophet, the most beloved messenger of Allah the Almighty, I would like to first of all thank the organizers of this program for inviting me to be here together to celebrate the birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जब हम मिलाद मुस्तफ़ा मनाने के लिए हम किसी जगह पर जमा हो जाते हैं, so there are some things that we need to put in front of us, some questions. And the first question is, why are we celebrating the milad of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Or is it important for us to celebrate the birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? When we talk about the birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, many people, they just take it to the perspective of the common and normal birthdays that come in our lives, that is the birthday of our children, birthday of our parents, our neighbors, our friends, our colleagues. But the concept of the birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has nothing to do with any birthday that we can imagine in our life. Because the birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is not only about celebration, is not only about gathering, just sitting together and have fun, meet one another. The birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the celebration of the birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is all about the messages and the guidelines that Allah subhanahu wa ta'ala had planned to send to this mankind. So the birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a door being open for those guidelines and for those messages and for those information of Allah subhanahu wa ta'ala to reach to this mankind and to reach to the ummah, to the servants of Allah subhanahu wa ta'ala. So when we sit down to celebrate the birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, let us keep in our mind that this is the door is getting open for us to be successful in this life and for us to be successful in the life hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala says about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that he has not sent him but as a mercy for the entire universe. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. So Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that he has sent Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a mercy for the entire universe. So if we try to understand Rasulullah sallallahu alaihi wasallam being a mercy for the entire universe, we have to know that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, first of all, as Allah subhanahu wa ta'ala describes in the Quran that he is a mercy for the entire universe, it means he was not a messenger or a prophet sent by Allah subhanahu wa ta'ala just for a particular community. He was sent by Allah subhanahu wa ta'ala for all communities which we can imagine in this world. And not only for human beings, but also he was a messenger for non-human creations also. He was a messenger for mountains, he was a messenger for skies, he was a messenger for trees, for seas, for oceans, for entire creation of Allah subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam happens to be the messenger sent by Allah subhanahu wa ta'ala to them. So it is very logic and very obvious that when Allah subhanahu wa ta'ala sends him as a mercy, he should not be a mercy for a particular community. He should be a mercy for the entire communities, and in short for the entire creations of Allah subhanahu wa ta'ala. So when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was born and came to this world, the biggest mercy, at the topmost mercy that he showed from Allah subhanahu wa ta'ala for this community is first of all to connect the human being to their creator. Then when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he introduced this to these people a true God and a true connection, spiritual connection that will make them be happy in this dunya, in the dunya hereafter also, and that is the connection to their true Rabb, true creator and true sustainer, who is Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Say, O people, not all Muslims, but he says, O people, قُلْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. I am a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala to all of you. So be connected to that Allah subhanahu wa ta'ala, who is the creator of everything, who is the creator and not created, who is the sustainer, who is the provider, who is the giver of everything in this world, and he is only one who is worthy to be worshipped, and not any other creation should be worshipped apart from Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the biggest mercy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on this ummah and on this community, on human being. Because today we can have anything in our lives, but if we are not connected to that creator, then whatever we have is just like we don't have anything. Because whatever we have today is given by that creator. Whatever we are today, and just to understand something very simple, is that the life we have today, I'm standing in front of you, I'm talking to you, I'm breathing, I'm happy in my life. This is all because that creator is allowing me to be the way I am today. So if today I'm not going to be to appreciate that God and that Rabb and that creator, it means that I don't know where I am, who I am, and what am I doing on this earth. So this is the best and the biggest mercy that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam done to this ummah by connecting them to their real God and real creator. Be connected to Allah subhanahu wa ta'ala. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे करम की क्या बात है कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम जिस पर बरसी, उसका बेड़ा पार हुआ। वो निगाह करम जिस पर पड़ी, बेदम को दम दे दिया, बेशऊर को शऊर दे दिया, बेनूर को नूर दे दिया, गुलाम को सरदार कर दिया, बेदिल को दिलदार कर दिया। उस निगाह करम पे लाखों सलाम। नाजरीन, मुस्लिम लेडीज़ काउंसिल की जानिब से अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मुनक़्क़िदा सालाना जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलाम और दुआ से इख्तिताम पजीर हुआ। ये प्रोग्राम भी पाए तकमील को पहुँच जाएगा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक अनवर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज पड़ती थी, और जनाब आमिना सुनती थी, ये आवाज आती
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ آقا رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آقا حماسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ کا جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے باریس خدا را عقل و سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ ذوالطفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ مفتی اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام بلکہ یہ محفل آج زانہ ہو قبول الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلک وصحبک یا رحمة للعالمین الفاتحہ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انزل الرحمة والبركة والسكينة والطمام علينا وعلى جميع الحاضرين علينا في كل مسلمين اللهم ثبتنا على الإسلام وتوفنا مع الإيمان وتوفنا مع الإيمان وتوفنا مع الإيمان يا مقلب
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر حالنا. يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم اسمع قولنا. إنني في بحر هم مغرق خذ يدي خذ يدي خذ يدي سهل لنا إشقالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. مولاي صل